الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر علي رضي الله عنه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن والمحن، فقال علي رضي الله عنه: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله نبأ فيه ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم. میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اس روئے زمین پر سب سے بڑی سعادت اللہ کے کلام کو سننا ہے، اللہ کے کلام سے براہ راست استفادہ کرنا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی ہماری تربیت کا واحد راستہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور وہی دور ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب فتنوں کی کثرت ہوگی۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ سوال فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ما المخرج منها، کہ اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس کتاب میں ماضی کی تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے، وخبر ما بعدکم، مستقبل تک کیا کیا ہوگا وہ بھی موجود ہے، وحکم ما بینکم، اور اس دور میں تمہیں کرنا کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر آگے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس کتاب کو ظالم اور فاسق کی وجہ سے چھوڑ دے، کسی بھی دباؤ میں آ کر، کسی بھی پریشر میں آ کر اگر کسی نے اس کتاب کو چھوڑا تو اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قسمہ اللہ۔ اور جو شخص اس کتاب کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت کو تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔
قرآن واحد راستہ ہے حفاظت کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے حق کو جانچنے کا معیار ہے۔ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے تو فتنوں کی شکلیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو حق کا روپ دھار کے سامنے آتی ہیں۔ بہت سے فتنے ایسے ہوتے ہیں جو حق کا چہرہ بنا کر سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے فرق کرنا کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، اس کے لیے قیامت تک کے لیے قول فیصل کتاب الہی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ وَهُوَ الْفَصْلُ، یہی ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں عصر حاضر میں خاص کر جب فتنوں کی کثرت ہو اور ہر طرف سے حق سے ہٹانے کی مختلف راہیں اور شکلیں اختیار کی جائیں تو اس وقت اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور تھامنا ضروری ہے۔ اس میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہر دور میں قیامت تک کیا سب سے سیدھا راستہ ہے اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اسی مقصد سے اتاری ہے کہ وہ تمام قسم کی غلط شکلوں سے، تمام قسم کی تاریکیوں سے، چاہے وہ فکر کی تاریکی ہو، نظریات کی تاریکی ہو، تھاٹس کی تاریکی ہو، عمل کی تاریکی ہو، تنظیموں اور تحریکوں کی تاریکی ہو، غلط قسم کے لوگوں کی وجہ سے جو تاریکی، وہ ہر قسم کی تاریکیوں سے یہ تمہیں حق کی روشنی کی طرف نکالے گی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ مبارک قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کرو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے عمل کے رخ کو صحیح کرو۔ چوتھی جگہ کہا گیا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہ یہ مبارک کتاب ہے، بس تم اس کی اتباع کرو۔ اتباع کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ اگر وہ تینوں مرحلے ہم سمجھ گئے تو ہمارے لیے ہر دور میں تمام قسم کے فتنوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1 فکری اتباع ہوتی ہے، قلبی، روحانی، نظریاتی۔ سب سے پہلی اتباع فکری اتباع ہے، یعنی ہماری فکر قرآنی فکر ہو، ہماری فکر قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، ہماری فکر وہ ہو جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن تھاٹس پیش کر رہا ہے، جو خیالات، جو افکار قرآن سے جھلک کر آئیں، قرآن کے اندر ڈوب کر آئیں، وہ ہماری فکر ہو۔ یہ ہوگی ہماری فکری اتباع۔ اگر فکری اتباع نہیں ہے، شعور ہمارا، ادراک ہمارا، احساس ہمارا، قوت حس ہماری اگر قرآنی نہیں ہے تو ظاہری عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ ظاہری ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کی فکری بنیاد صحیح نہ ہو تو کسی وقت بھی کسی فتنے کا شکار بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر فکری سانچہ صحیح ہے، فکری اتباع جسے ہم ایمانی شعور کہہ سکتے ہیں، قرآنی شعور کہہ سکتے ہیں، قرآنی احساس اور ادراک کہہ سکتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے
تو خدا کی قسم وقت کے سارے فتنے مل کر بھی اس کے اوپر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔